ایک وقت میں بچیوں کے ساتھ یہ سوچا تھا کبھی؟ جانوروں سے گزر گئے ہیں، تو اگر دین یہ کہتا ہے کہ حقوق آپ کے برابر ہیں بلکہ زیادہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا ایک شخص نے کہ میں کس سے نیک سلوک کروں، سب سے اچھا سلوک کرنے کا کون حقدار؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا تیرا باپ۔ اور قرآن مجید میں دیکھ لیں جہاں ذکر آیا اللہ کی توحید کے بعد، پہلے تو ماں باپ کا درجہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے ساتھ ملایا، پہلے میرے ساتھ شریک نہ کرو، اگلا حکم یہ ہوتا کہ جنہوں نے تجھے جنا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ نہیں صرف خرچہ دے، احسانہ، اعلیٰ سے اعلیٰ سلوک ان کے ساتھ کر، ہوں بھی نہ کہنا اور کبھی ان کے ساتھ سرکشی نہ کرنا۔ اور وہاں بھی آپ دیکھ لیں والد کا ذکر جو ہے وہ ضمن نہیں گزر گیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر، الگ نہیں، آگے جتنی تفصیل آئے گی کہ ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا، ماں نے تجھے جنا، ماں 2 سال تجھے دودھ پلاتی رہی، ساری مشقتیں اور تکلیفیں ماں کی اللہ بیان کرے گا۔ اور اسی کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو ماں کو دکھ دینے والا نہ اللہ اس نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اللہ کہتا تیرا میری جنت میں کیا کام ہے، حرامی تو نے اس ماں کی بے عزتی کی۔ جب بستر خراب ہو جاتا تھا بیچاری ادھر لیٹتی تھی، تجھے دوسری طرف ہٹاتی۔ اگر تو بیمار ہو جاتا ساری رات بے قرار رہ کر تیرے سرانے کھڑی رہتی، مگر خدمت کا وقت آیا تو نافرمان ہو گیا، تیرے لیے جنت میں کہاں جگہ؟ تو یہ شرارت کی بات ہے کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں۔ آپ پڑھے کوئی حقوق کسی نے ان کو نہیں دیے، ترقی کے نام پر صرف ذلیل کیا ہے۔ اسلام ان کو کہتا اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو جائیں، برا نہ منائے، اچھی تربیت کرے، کننا ستر اللہ من النار، وہ باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے پردہ ہو جائیں گی، آڑ بن کر کھڑی ہو جائیں گی کہ ان کو ہم نے دوزخ میں نہیں جانے دیتا۔ اور اگر فرمایا بیوی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، مسلمانوں تم میں سے سب سے اچھا وہ شمار ہوگا جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہوگا۔ تو اللہ کی امانت سمجھ کر لایا تھا، اس باپ نے اپنی عزت تیرے حوالے کی تھی نکاح کے وقت، تو گارنٹی اس کے پاس کیا تھی کہ صرف یہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور اسی لیے آیتیں پڑھی حضور علیہ السلام نے خطبہ کے موقع پر۔ وہ بدقسمتی سے اب رسم بن گئی کہ مولوی صاحب آتے ہیں چوروں کی طرح پڑھتے ہیں، نکاح ہو گیا جی دعا کرو، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اس طرح سٹیج ہونا چاہیے، سپیکر ہونا چاہیے، عالم آیتیں تلاوت کرے اور پوری تقریر کرے کہ میں نے کیا پڑھا، ان آیتوں میں کیا کرا۔ اللہ اس میں 5 مرتبہ کہتا ہے ان آیتوں میں اتقوا اللہ، بیٹا اللہ سے ڈرنا، ورنہ قبول کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، ہمارے جو سر کے باہر ہیں وہ تیرے پیروں کے نیچے آ جائیں گے، اس کے بعد ہماری عزت تیرے ہاتھ میں۔ اللہ سے ڈرنے کی 5 آیتیں حضور نے پڑھی، اور ساتھ ہی کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صرف مرد اس وقت نہیں اس نکاح کو سن رہا ہے، اللہ خود اس مجلس میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت سے ایجاب کرتے ہو۔ قولوا قولا سدیدا، جب کہو گے نا میں نے قبول کیا تو نیک نیتی سے کہنا، کھوٹ نہ رکھنا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، کوتاہیاں کو رہ جائیں گی بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ رسول کی مان کر تم دونوں رہو گے تو ساری دنیا میں بیڑے پار ہو جائیں گے آگے۔ ایسی آیتیں حضور نے پڑھی۔ تو آپ یہ سن لیں کہ حقوق میں عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے، فرائض الگ ہیں کہ وہ کام جو ان کے کرنے والے ہیں وہ مرد نہیں کریں گے، مردوں والے کرنے کی وہ نہ کوشش کریں۔ دایاں ہاتھ دایاں رہ، بایاں بایاں رہ، یہ دونوں اگر جڑنا شروع کر دیں، میں بایاں کیوں بنا یہ دایاں، تو فساد ہے۔ انہوں نے فساد معاشرے میں ڈالا۔ ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ سردار دوسری طرف بیٹھا، اگر سارے جھگڑیں کہ میں ہی ڈرائیور بننا، وہ کہا نہ ڈرائیور کسی نے میں نہیں بننا، سب سیٹ ہی بنیں گے، گاڑی چلے گی۔ عورت عورت رہے، مرد مرد رہے، حقوق مانگے، کوئی نہ حق اسلام نے دیا ہم سے پوچھے، سب سے بڑھ کر دیا، مگر دائرے الگ الگ رکھیں کہ آپ گھر سنبھالیں، یہ باہر کا دھندا کریں۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے خود فیصلہ فرمایا کہ علی باہر سے کام جو کرنے ہیں وہ تو نے کرنے، جو گھر میں کرنے ہیں وہ فاطمہ نے کرنے۔ بہت اچھی تقسیم اگر ہو جائے، یہ بھی آرام سے بچیاں بیٹھیں گی، کیا ضرورت ہے دھکے کھانے کی، کما کر یہ لائے گا، یہ ملکہ بنے۔ یہ ہے بھائی میری بات کے حقوق بہت ہیں، فرائض الگ الگ، ڈیوٹیاں جدی جدی۔ جی سوال کر، مختصر ہے یہ سوال ذرا ضروری تھا نا، بچیاں بھی سن رہی ہیں، بچے بھی، یہ زیادہ وضاحت طلب تھا۔ اس زمانے میں یہ فتنہ لوگ پھیلا رہے ہیں نا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا، توبہ توبہ۔ ہم جب دین پڑھتے ہیں، دین میں جو عورتوں کے لیے وہ کہاں؟ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ،
مقتدیوں کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے اور پھر ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ بہت دیر سے یہ مسئلہ آ رہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے جو ثابت ہے، امام کے لیے تو دونوں ہی ہیں، کہ امام دونوں ہی کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ پھر ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے بزرگ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ بانٹا ہوا، امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی صرف ربنا لک الحمد، نہیں، سنت صحیحہ سے جو ثابت ہے امام دونوں کہے گا۔ مقتدی کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اس میں اس کے مقتدی کے کہنے کا ذکر نہیں، صرف یہ ہے کہ تم ربنا لک الحمد کہو۔ امام دونوں آپ کہتے تھے، امام کو دونوں ہی کہنے چاہیے۔ اب کچھ نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا مقتدی نہ کہے ربنا لک الحمد، کسی نے کہا یار اس میں صرف ذکر ہے کہ تم یہ کہو، منع نہیں پہلے سے، اس لیے امام شافعی والی بات ٹھیک ہے کہ امام بھی دونوں کہتا ہے، جو امام کہتا ہے وہ تم بھی دونوں کام کرو، سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہو، ربنا لک الحمد بھی کہو۔ تو امام کے لیے تو بات ہوگی بالکل طے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور بعد میں ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ مقتدی ان دونوں میں سے جو مرضی کہہ لے، دونوں کہہ لے، یا صرف ربنا لک الحمد، یہ اجتہادی مسئلہ، کوئی بات نہیں، دونوں درست۔ مولانا صاحب، و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، اس کا روایتی ترجمہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو یہ تو پھر تھوپ دینے والی بات ہے کہ جسے جو مرضی دے دے، پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں ترجمے پر۔ میرے بھائی صرف عزت ذلت نہیں، رزق کا کم ہونا، رزق کا بڑھنا، تندرستی دینا، بیماری دینا، میں اب درست بول رہا ہوں، ابھی فالج ہو جائے، جو مرضی ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا پیدا کر کے بے دخل نہیں ہو گیا، اپنی دنیا پر اس کا پورا ہولڈ ہے، یہ دنیا اس کے قابو میں ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اجازت دیتا تو ہوتا ہے، اگر وہ اذن نہ دے نہ کوئی برائی کر سکتا نہ نیکی، یہ نہیں کہ کہتا کرو مگر کرنے دیتا، اگر کوئی بدماشی کرنا چاہتا تو اجازت اس کی طرف سے کر لے، مگر جائے گا تو جہنم میں، تجھے اختیار ملا ہے۔ کوئی نیکی کرنا چاہتا اللہ اس کو بھی نہیں روکتا، اختیار ہمیں ملا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا۔ میں حج کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کسی حکمت کی وجہ سے، مجھے موقع نہیں ملتا، بیمار ہو جاتا ہوں، حکومت اجازت نہیں دیتی، تو حج نہیں میں کر سکا ارادے کے باوجود، مگر اللہ کی رحمت ہے کہ ثواب نہیں میرا وہ ضائع کرتا، ثواب مجھے پورا ملے گا۔ نہ ہو سکے وہ کام کوئی بات نہیں، تو عزت ذلت جو ہے نا، کوئی اوپر جاتا ہے کوئی نیچے ہوتا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ، مگر وہ فیصلے حکمت پر مبنی ہے کہ اگر لوگوں نے کوشش کی، جہاد کیا، سچے مومن بن گئے، اللہ عزت دے دیتا۔ چاہتا وہی ہے، مگر چاہتا اصول کے تحت ہے۔ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تار نیچے آ گئی۔ ہوگا بھائی وہی جو اللہ چاہے گا، مگر اللہ کے چاہنے کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، بے ڈنگا نہیں چاہتا۔ اللہ چاہے گا تو رزق فراخ کرے گا، مگر کوشش کرنی پڑے گی، دکان کھولیں، کھیت میں ہل چلائیں، محنت کریں، انشاءاللہ اللہ رزق بڑھا دے گا۔ گھر میں بیٹھیں گے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا اور کہتا اللہ مجھے رزق دے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول ہی نہیں کرتا کہ ہاتھ پاؤں جو دیے تھے وہ کیوں نہیں ہلاتا؟ جو پہلے تجھے دے دی وہ تو بغیر تیری دعا کے میں نے دی ہوئی ہیں، پہلے برتنا ان کو، آگے مرحلہ آئے گا جہاں تو بے بس ہو جائے گا، پھر مجھے کہنا وہ کام میں کروں گا جو کرنے کے اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، منہ دیا، روٹی سامنے پڑی، میں اٹھا کر کھاتا نہیں، بھوکا ہوں، تو بھوک اللہ ہی دور کرے گا، مگر طریقہ یہ روٹی کھا، میں اٹھاؤں نا، اللہ کیوں پھر مجھے رزق دے گا، پھر بھوکا ہی مروں گا۔ تو چاہتا اللہ ہی ہے، مگر اس کا ہر چاہنا حکمت اور ضابطے کے تحت، بخشتا ان کو یہ جن کو چاہتا، مگر بیان فرما دیا کہ بخشوں گا ان کو جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے۔ سزا دیتا وہی ہے، کوئی نبی ولی نہیں دے سکتا، مگر سزا انہی کو دے گا جو مجرم اور باغی ہوگی۔ اس کا چاہنا عدل پر مبنی ہے، بے ڈنگی نہیں، کندھی لاٹھی ہے جس کے لگ گئی، اصول کے تحت۔ اور اگر ظالم کو بھی موقع ملتا ہے، فرعون کو دے دیتا، یزید کو دے دیتا، تو ہمارے گناہوں کی شامت ہوتی ہے، وہ بھی غلط فیصلہ نہیں ہوتا، ہمارے کرتوت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ظالم کو مسلط کر دیتا۔ ظالم اپنی جگہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، عزت نہیں ہوتی، اس کا بھی امتحان ہوتا،
اس کی موت ہوتی ہے کہ کسی دن اس کے گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے، وہ مضبوط